روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ سائنسی حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے 2 روزوں کے درمیان پہلے ہی دن بلڈ پریشر لیول گر جاتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی بی پی گر جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلوکوز کو آزاد کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کے جمع ہونا ہوتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے کے درمیان جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے بہت زیادہ ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اتڑیوں اور کولوں کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے کے درمیان آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائیں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی اکڑاؤ کا بہترین علاج ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے کے درمیان جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست، چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تو رہا دنیاوی فائدہ، اور اخروی فائدہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یا اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اس سے ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے۔